सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नहायती वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में नज़राना अक़ीदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम, उसकी मेहरबानी है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान है और उसका बेहद शुक्र है, उसने अपनी ख़ास तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से और रमज़ान शरीफ की बरकत से ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फरमाए, ईमान का आदिल सरवर अता फरमाए, आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज़ फरमाए और अपने मोहताज रखे। हज़रात मोहतरम, हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िंदगी में एक बार ये अज़ीम और मुबारक महीना हम सबको नसीब फरमाया। और यकीनन वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिनको ये अज़ीम और मुबारक महीना ज़िंदगी में एक बार मिला और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जी भर के इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तकामत और इखलास नसीब फरमाए। और ये जुमला मैंने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से बात की थी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आ जाता तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तहमत मुबारक को यानी चादर शरीफ को मजबूती से यानी बांध लेते थे। क्या करते? मजबूती से बांध लेते। और अगला जुमला तवज्जो तलब है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहते, लेकिन अगला जुमला जो है रमज़ान शरीफ के साथ एक वाबस्ता है। आप फरमाती हैं कि रमज़ान शरीफ में ये मामला करके ये अमल करने के बाद फिर क्या फरमाती हैं कि आप भी जी भर के इबादत करते और हमें भी जी भर की इबादत करवाते। यानी यूँ समझ ली कि रमज़ान शरीफ में यानी बड़ी पाबंदी के साथ, बड़ी मोहब्बत में और बड़ी लगन के साथ और अल्लाह ताला को राज़ी करने की गरज से बंदा लगे और इबादत में ज़्यादा इजाफा हो जाए और जी भर के इबादत करे, फिर घर वालों को भी करवाए, दोस्त अहबाब को दावत दे। यूँ समझ लो कि ये मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और अभी इंशाल्लाह हमारे पास काफ़ी दिन और हैं। वैसे तो अय्यामा दुहदा अल्लाह ताला फरमाता गिनती के दिन है। मैं कभी एक बार इस तरह पढ़ता हूँ, ये सुभान अल्लाह ये पढ़ता हूँ तो मुझे ये अल्फाज याद आ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता ये गिनती के दिन है। अब देखें जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाया कि ये गिनती के दिन है और हकीकत है, शदीद गर्मियों के रोजे हूँ, सर्दियों के हूँ, पता ही नहीं चलता। ऐसे बस रमज़ान शरीफ आया, बस इंतजार होता है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, पता भी नहीं चलता रमज़ान शरीफ चला भी गया, अंदाजा कि 20वां रोजा आ गया, कोई पता नहीं चलता। तो अल्लाह ताला का खूबसूरत फरमाने निशान है कि ये गिनती के दिन है। तो बकिया जो हमारे पास दिन वो तो बिल्कुल थोड़े हैं, क्योंकि मैंने बड़ा अंदाजा लगाया कि जब सूरज चढ़ होता है ना, बंदा कहता है बड़ा लंबा दिन है। यूं ही दिन जब ढलने लगता है ना, बस समझो दिन गया, हकीकत। और ऐसे ही जब जोर की नमाज होती है उसके बाद समझो रोजा अफ्तार हो गया। इस तरह ये रमज़ान शरीफ अब 20वां रोजा है। इत्काफ वाले दिन तो बड़ी तेजी से गुजरते हैं ना, पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों हमारी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आकर साहब यार की शहजादों की बारगाह में यानी हाजिर है। इस वक्त मैं इंशाल्लाह हारिफ गाजी देता रहा, कुछ हमारी मसरूफी वजह से भी याद नहीं दे सका। आगे इत्काफ था, इत्काफ करना था, मैंने बड़ी जल्दी की कि वो मेरी एक हदीस पाक में नजर थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान शरीफ में हर नेकी में 70 गुना इजाफा हो जाए। मैंने कहा हमारी आज की हाजिरी जो है ना, ये 70 हाजिरी के बराबर है। और फिर वो भी आका साहब के आके शहजादों की बारगाह की हाजिरी, फिर वो भी रमज़ान शरीफ की हाजिरी। यकीनन इनकी बारगाह में हाजिर हो जाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बख्शिश का जरिया है। लेकिन जिस तरह हमारे दोस्त नात पढ़ रहे थे ना कि जो भी फरमा बरदार हो गया, अल्फाज सुन रहे थे ना, गौर किया करें कि जो भी अपने पीर का फरमा बरदार हो गया, ताबे हो गया, फिर वो हर मैदान में कामयाब है। किसी मैदान में वो हारता नहीं है। इस मैदान से मुराद जो है ना, ये फकत दुनिया नहीं है, इस मैदान से मुराद फकत दुनिया नहीं है, इससे मुराद आखिरत भी है। यानी ये हमारी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह।
تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ جب وہ بندہ اپنے پیر کا فرما بردار ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے، میں غور کر رہا تھا لفظوں پر کہ آگے الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ جب وہ فرما بردار ہوتا ہے، جب اس کی صورت میں سے اس کا پیر نظر آئے، اس کی سیرت میں سے اس کا پیر نظر آئے، اس کے کردار میں سے اس کا پیر نظر آئے، پھر سید امام علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ قربان جائے گا کہ یعنی کہ ایک ایک ادا اپنے نانا کی ادا جیسی تھی. میرے خیال میں نے جس سے بھی سنا ہے نا، وہ تو میری میں تو اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ میں 7-8 سال اسلامی میں کام کرتا تھا، تو بڑے کام ادھر میں 35 سال سے آ رہا تھا اور دونوں ہستیاں حیات تھیں، لیکن پتہ نہیں کس نے مجھے دعوت نہیں دی، کس نے مجھے بتایا نہیں. یا میرا مقدر ایسا تھا کہ ان کی میں ساری زندگی میں نہ آ سکا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا. ہاں جی بالکل بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جانا ظاہری زندگی میں کہتا ہوں یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، اور ان لوگوں کو میں مبارک دیتا ہوں کہ جو ان کی ظاہری زندگی ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اس لیے محترم یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو انشاءاللہ آج 20واں روزہ ہے، آج 20واں روزہ ہے، اور کل انشاءاللہ 21واں روزہ انشاءاللہ آئے گا. 21 روزے کے حوالے سے بس ایک میں رابطہ پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ولایت بھی انہی سے شروع ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ صاف فرمایا، آپ کی زبان نبوت کے الفاظ ہیں کہ میں نے آپ کو ولایت کا سردار بنا دیا. اس سے مراد کیا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے گا وہی ولی ہوگا، اور جو اس کو ان کو نہیں مانے گا وہ کبھی ولی وہ نہیں ہو سکتا ہے. ولایت کے عہدہ پر وہی فیض ہوگا جو امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو مانے گا، تسلیم کرے گا، الحمدللہ وہ ولایت کے عہدہ پر فائز ہو جائے گا، وہ ولایت کے عہدہ پر فائز ہو جائے گا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، بڑی پیاری بات اور آخری بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے میں لے گئے. فرمایا ابوبکر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور تنہائی میں لے گئے، خلوت میں. فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا آقا حکم. فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ ابوبکر کو کہہ دو کہ حضرت علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. یہ تنہائی کی بات ہے، خلوت کی بات ہے. اب خلوت کی بات میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں بیان ہو رہی ہے، تو بات تو صرف آقا علیہ السلام یا حضرت علی رضی اللہ کے درمیان تھی، تو بات پوری کائنات میں کیسے پھیل گئی؟ اگر کسی کی بدبختی بدنصیبی ایسی ہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو جدا کریں تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مولی کی خلاص بھی ہوتی تو جو خلوت کی بات ہے، جو تنہائی کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، وہ پوری کائنات میں عام کیسے ہوئی ہے؟ وہ زبانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے تو پوری کائنات میں بات پھیل گئی. یعنی ان کو ان کے ساتھ کتنی محبت اور پیار تھا. پھر جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ام المومنین خود گواہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جس مجلس میں حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں دیکھتی رہتی ہوں ان کے چہرے پر کی نظر ٹکی ہوئی، جمی ہوئی ہے. اور میں نے پھر آپ نے ایک دن پوچھ لیا، اب یہ بات بھی 4 دیواری میں ہو رہی، وہ خلوت میں ہو رہی ہے، یہ 4 دیواری میں ہو رہی. خلوت کی بات ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے صدیق سے باہر نکلی، اب 4 دیواری کے اندر بات ہو رہی ہے. بیٹی پوچھ رہی ہے کہ ابا جان یہ معاملہ جو ہوتا ہے اس میں کیا راز ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے زبان نبوت سے سنا ہے، زبان رحمت سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق سے فرما دو، اور وہ تنہائی اور خلوت میں فرمایا گیا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو تکنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال کر دیا. اگر وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، مثلا حضرت علی یہاں موجود ہے، ان کا چہرہ ادھر ہے، کسی کا دل کرتا ہے کہ یار میں اگر آگے آ جاتا یا ان کا چہرہ میری طرف ہوتا تو میں ان کے چہرے کو تکتا، میری عبادت قربان جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کمال کر دیا،
فرمایا بیٹی سامنے سے کوئی تکے تب بھی عبادت ہے، کوئی پیچھے سے تکے تب بھی عبادت ہے. اور اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ کرم ہے ہمارے پر. حقیقت ہے میں مسلک اہل سنت کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے رب نے ہمارا انتخاب انسان کا کیا، دوسرا انتخاب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا، تیسرا انتخاب ایمان کا کیا، اور چوتھا انتخاب رب نے کمال کر دیا محبت والوں کا انتخاب. میں جب یہ حقیقت اکیلا بیٹھتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا شکر تیری بڑی مہربانی ہے کہ ایسے مسلک میں پیدا کیا کہ جو ہر ایک کا قائل ہے اور ہر ایک کو مانتا ہے. الحمدللہ، سارے کو الحمدللہ، یہ ہمارے پر کرم ہے. ام المومنین کہتے ہیں اگر حاضر نہ ہو تو دل کرے جس طرح آج ہم بیٹھے ہمارا دل کرے کہ یار تحریر دل کے چہرے کو تکے اگر ہمارے سامنے ہمیں عبادت ملے، رب کی عبادت ملے، قربان جائے. فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت. مثلا میری زبان میں نا پیارے علی رضی اللہ عنہ نے لفظ بولا ہے پیارے علی، یا کہا یا امیر المومنین حضرت علی المرضی، میری زبان پہ نام آتا گیا تو یوں سمجھو کہ میرے نامہ اعمال میں عبادت لکھی جا رہی ہے. دوستو ٹائم کافی ہو چکا ہے تو میری خوش نصیبی ہے کہ رمضان شریف کی ایک حاضری ان عظیم ہستیوں کی 70 حاضریوں کے برابر. لیکن ایک بات وہ بھی سن لیں، یہ سمجھانے کے لیے اہل علم تشریف فرمائے، یہ سمجھانے کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے. اگر حقیقت کی طرف جاؤ تو رمضان شریف کی اندر ایک نیکی جو تم نے کر لی ہے نا، قیامت تک مسلسل کوئی کرتا رہے تو اس نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. وہ تو صرف 70 سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم ہستیوں کی یہ نسبت و ارادت اتباع کی صورت میں نصیب فرمائے، بڑے قدر سے قدم پر چلنے کی یاد